مجھے اندازہ نہیں تھا. میرے آگے کیمرہ مین تھے, میں نے نہیں دیکھا. یہ امینڈمنٹ ووٹ کرنے سے پہلے اور پاس ہونے سے پہلے کہ میں اپنا فرض نبھاؤں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر, اور اپنا سیاسی جماعت کا موقف بھی دوں. شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا یہ بلاول صاحب کا مائک سیٹ کر کے دیں, مائک سیٹ کر کے دیں بلاول صاحب کا. تو جناب اسپیکر, میں شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا. یہ بلاول صاحب کا مائک چیک کریں. جناب اسپیکر, میں شروع اس بات پہ کرنا چاہ رہا تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پورا ملک کی طرف سے جو دہشت گردی کے واقعے پچھلے چند دنوں میں کراچی, اسلام آباد سے لے کے پختونخوا تک جو واقعے ہوئے ہیں ان کا میں مزاحمت بھی کرنا چاہوں گا اور یاد دلوانا چاہوں گا اس ہاؤس میں جو منتخب نمائندے موجود ہے, چاہے وہ ٹریزری بینچز سے تعلق رکھے یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہو, کہ جہاں ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, جہاں تک اس ملک کی سلامتی کی بات ہے, جہاں تک اس ملک کے دشمن اور مخالفوں کی بات ہے, اور جہاں تک ان دہشت گردوں اور ان درندوں کے مقابلے کرنے کی بات ہے, تو نہ صرف اس پورا ہاؤس کو ایک ہونا چاہیے مگر اس پورا ملک کو ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر, کہ ایک بار پھر تو دہشت گرد اپنے سر تو اٹھا رہے ہیں, مگر شکر الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے. پاکستان کے افواج نے, پاکستان کے سیاستدانوں نے, پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا, اور ہم نے پاکستان کے سرزمین پہ وہ کام کر دیا جو تمام نیٹو فورسز اور پوری دنیا ایک ہو کے افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے, پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے, شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دلوائے, اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم ان کو شکست دلوائیں گے. جناب اسپیکر, ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا, اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا, ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو, جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو, وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا. اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا, جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ, ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ, باقی ہمارے
اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست who is known as ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا. اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا. تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا. یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا. یہاں تک کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں, آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا, مکمل ہوا. ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا. آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے. اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا آرمی چیف آف سٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے. ہم نہ صرف اس فیلڈ مارشل کی رینک کو عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں مگر جو ڈیفنس کی ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم لے کر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی امینڈمنٹ کا اصل سٹرینتھ, کسی لیجسلیشن کا اصل سٹرینتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بھاری اکثریت سے آپ وہ آئین سازی یا لیجسلیشن میں ترمیم لے کر آتے ہو. کسی آئین کا قوت, کسی لیجسلیشن کا قوت تو اس سے وہ اس اکثریت سے نہیں ملتا. وہ پولیٹیکل کنسنسس جتنا ہے اس پولیٹیکل کنسنسس سے اس آئین سازی کو اور اس کو قانون سازی کو قوت ملتا ہے, طاقت ملتا ہے. اگر آج 1973 Constitution is the undisputed unanimous Constitution of Pakistan تو وہ صرف اس لیے جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا اور اس کنسنسس کی وجہ سے وہ کوئی آمر بھی آئے, وہ کوئی سیاستدان بھی آئے, وہ چاہے بھی صحیح تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ کنسنسس نہیں توڑ سکے. جب مسلم لیگ نواز نے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک آمر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا
تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری، صوبے کو حقوق دلوائے، ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے، اور وہ کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اس آج پاکستان میں ہر 10 میں سے 9 بچوں کی خوراک میں آئرن کی کمی ہے. اس لیے ضروری ہے نسل دن تک ختم نہیں کر سکتے. اور وہ اس لیے کہ اس 18ویں ترمیم پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی دستخط ہے، مسلم لیگ نواز کا دستخط ہے، مگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کے نتیجے میں وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. 26th امینڈمنٹ کا کنسنسس میں نے آپ کو بتایا. آج بھی جو ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اکثریت تو ہمارے پاس ہے، وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے. یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا، حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا. جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے دفاع ادارے سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دفاع دنشے میں کوئی ترمیم، کوئی اصلاحات آ رہے ہیں. جب حکومت کوئی ترمیم لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے، ججز سے، لائر سے اپنا لیگل ایسپیکٹس کو دیکھ کے جو عدالت کے ڈھانچے اس میں ترمیم لے کر آئے ہیں. وہ میرے پاس پارٹی کے چیئرمین آئے تھے، اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے، اور ہم عام آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی کر سرکار کے ساتھ، جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس طاقت کو، اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا، تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے، اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے شہروں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے شہریوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے، آرٹیکل 243 کے لحاظ سے، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے، جو ترمیم ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن، اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا.
मगर ऑपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमिटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज़ गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज़्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज़्यादा ताकत मिलता और इनके बारे में एक बेहतर इंप्रेशन जाता पाकिस्तान के अवाम के सामने, मुल्क और कौम के सामने। मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस आइन साजी में किस किस्म का कंट्रीब्यूशन रहा है। Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand कि जो नया आईनी अदालत बनेगा उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। ये एक तारीखी अचीवमेंट है जनाब स्पीकर। ये चार्टर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा भी था और हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। हम समझते हैं कि जितना बराबरी के साथ हम सूबे को चलाएंगे, जितना इक्वालिटी के साथ हम तमाम सूबे को चलाएंगे, उतना ही ताकतवर हमारा फेडरेशन होगा। और मैं समझता हूँ कि जो तमाम कुव्वतें सियासी जमातें इस वक्त 27वीं आईन का मुखालिफत कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि अब आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबरी का नुमाइंदगी होगा। जनाब स्पीकर, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, इन अदालतों ने अदालती कत्ल किया था, तो उस वक्त उस बेंच पे बराबर का नुमाइंदगी नहीं था और इस मुल्क में पाकिस्तान में एक बहुत बुरा इंप्रेशन किया, जिसकी फैसले के नतीजे में हमारे वफाक की बुनियादें हिल गए थे कि एक लड़कानों के वजीर आजम को सजाए मौत का सजा सुनाया गया और उस सजा में जो तमाम सूबे के नुमाइंदगी थी, किसी एक सूबा का अक्सरियत था और उस ना सिर्फ वो फैसला गलत था, ना सिर्फ उस फैसले को हम कंडेम कर सकते थे, मगर जो उनका असरात वफाक पे थे हम आज तक भुगत रहे हैं। हम वो एक गलती आज हम वो गलती दुरुस्त करने जा रहे हैं, चाहे वो अचकज़ाई साहब हो या कोई ऐसा सियासतदान हो जो सूबाई खुद मुख्तारी में बात करते आ रहे हैं, जो सूबे के हकूक़ पे बात करते आ रहे हैं। उनको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हमने ये बहुत 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 तारीखी कामयाबी हासिल की है कि जब आईनी बारे के फैसले होंगे अब तमाम सूबे के बराबर की नुमाइंदगी के नतीजे में होंगे। दूसरा जनाब स्पीकर जो मैं वेलकम करना चाहूँगा, हम सब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग के जमहूरी हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी के बाद सुओ मोटो का इख्तियार भुगता और हमने देखा कि कैसे अदालत ने इस सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करके कभी टमाटर की कीमत तो कभी पोटैटो की कीमत सेट करते थे। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे, वज़रा के तौहीन करते थे, हुकूमतों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को एम्बैरस करते थे। हमने देखा कि किस तरीके से इसी सुओ मोटो को इस्तेमाल करके कोई चीफ जस्टिस साहिबान डैम निकलने उतरते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो
इन अदालतों के पास एक sword of Damocles था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे। हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनकी अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहाँ मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूँगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहाँ से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहाँ से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, तो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का क़ियादत संभाल रहा हूँ, तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आपने अपना फ़र्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं
حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ثابت کر سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب سے صوبائی حکومتوں کو چند ٹیکسز پہ یہ ڈیولوشن ہوا ہے, مثلاً سیلز ٹیکس آن سروسز, تو تمام صوبوں کی جو پرفارمنس ہے کلیکشن پہ وہ وفاق کے کلیکشن سے بہتر رہا ہے. تو جناب اسپیکر ہم بات تو کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم بات کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کرے گی کہ آپ صوبے سے کیا اختیار لے سکتے ہیں, آپ صوبے سے کیا وسائل لے سکتے ہیں. ہم بات کریں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ صوبے وفاق سے مزید کیا لے سکتے ہیں, کیا اختیار لے سکتے ہیں, کیا بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایف پی آر, آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹیکس اکٹھے کرنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ صوبہ پنجاب کو اس کا سزا نہ دیں, آپ صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, صوبہ پختونخوا کو اس کا سزا نہ دیں. آپ ہمیں وہ ذمہ داری دیں, آپ تمام صوبے کو یہ ذمہ داری دیں کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں وفاق ناکام رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر, آپ جو صوبائی حکومتوں کو یہ ذمہ داری دے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ایف پی آر سے بہتر پرفارم کر کے آپ کو پیسے دلوائیں گے. آپ کا تجویز تھا کہ آپ صوبے سے ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس لینا چاہتے ہو. جناب اسپیکر, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو یہ اس لیے ایک تاریخی کامیابی تھا کہ ہم نے نہ صرف جمہوریت کو آگے لے کے گئے, وفاق کو مضبوط بنا دیا, صوبوں کو اپنے اختیار دے دیا, مالی وسائل پہ ان کا سے دے دیا, مگر جو تمام علیحدگی پرست سیاسی قوتیں اور غیر سیاسی قوتیں جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا علیحدگی پرست سیاست کر رہے تھے, ہم نے سب مل کے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کر کے ان کی سیاست کو دفن کروایا. ہم نے علیحدگی کی سیاست کا خاتمہ کیا تھا. اور آج بھی جب دونوں بارڈر سے آپ پہ یہ سازشیں پک رہے ہیں, جب ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے وفاق سے کہتا ہوں کہ ایسے کام نہ کرے جس کے علیحدگی پلس کو قوت ملے, ایسے کام نہ کرے جس سے آپ کو دشمنوں کو, آپ کے مخالفوں کو کوئی قوت ملے, کوئی طاقت ملے. ان کو کوئی بہانہ نہیں ملنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ایک الگ ملک, وہ بلوچستان سے الگ ملک بنائیں گے, وہ سندھ سے الگ ملک بنائیں گے. ان کو یہ بہانے کیوں دے؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں, بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہے, اور ان کی 100 جنریشنز بھی نہ بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں, نہ سندھ کو, نہ پختونخوا کو. یہ خواب بھی یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی ایسا غلطی ہوا جس سے یہ الزام لگ سکے گا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوا اور وہ یہ الزام لگا سکے کہ بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں نہیں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, یا کسی اور کے فیصلے ان صوبائی کیپٹلز میں نہیں مگر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں, تو اس غلطی کی وجہ سے ان قوتوں کو, ملک دشمن قوتوں کو, علیحدگی پرست قوتوں کو قوت ملے گا, جمہوری قوتوں کو, ہم جیسے وفاق پرست سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولوشن کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور این ایف سی ایوارڈ کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر, آپ کے اس لیجسلیشن میں جو جوڈیشل کمپوننٹ تھا, آپ نے یہ تجویز دیا تھا کہ ججز کو ان کے اجازت کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار ہو.
اس پہ میرا جماعت نے ایک ایسا زیادہ مناسب راستہ ڈھونڈا ہے جناب اسپیکر، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز ٹرانسفرز کے بارے میں یہ فیصلے لیں گے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں میرا پارٹی نے یہ تجویز دی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، انہوں نے یہ مانا کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ووٹ دیں گے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس جج صاحب کو بلا کر ان کا رائے بھی لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں میرا جماعت ان کنڈیشنز پہ یہ ترمیم ماننے کو تیار ہے۔ ایک یہ بھی تجویز تھا جناب اسپیکر کہ جو جج صاحبان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کسی عہدہ کے لیے، اگر کوئی ان میں سے سپرسیڈ ہو تو وہ آٹومیٹکلی ریٹائر ہوں گے۔ میرا سیاسی جماعت کے لیے یہ ہم اس شرط کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں کہ کسی جج کا اب فورسڈ ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، میں اپنے دوستوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوکل باڈیز کو مزید طاقت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ فلسفہ رہا ہے، رہے گا، اور ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا پاورفل لوکل باڈیز کو بنا سکتے ہیں اتنا بہتر۔ جو اوریجنل ڈرافٹ مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے، اس میں یہ ترمیم موجود نہیں تھا۔ I look forward to having more discussions on this amendment as time goes on. پر میں اتنا نوٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ جو اس وقت ملک میں تمام صوبے میں بلدیاتی نظام موجود ہے، آپ کسی بھی ایکسپرٹس کا پینل کو بٹھا دیں اور ان سے پوچھے کہ کون سا صوبہ میں سب سے زیادہ اختیار ہے، سب سے زیادہ مالی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، وہ ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام پاس ہوا، وہ پختونخوا ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، انہوں نے زیادہ اختیار دیا، اور ہم اپنا قانون کو آئینی کور کیوں نہیں دینا چاہیں گے؟ جنوبی پنجاب کا بات ہوا میرے سامنے آج۔ جنوبی پنجاب پہ ایک کنسنسس آلریڈی موجود ہے۔ اس ہاؤس نے، سینٹ نے، صوبہ اسمبلیز نے ایک کنسنسس بنایا۔ اگر اس کنسنسس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت خوش ہوگی۔ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، ان کا ڈیڈ لاک توڑنے کے بارے میں ایک تجویز سامنے آیا ہے۔ میں حکومت کو یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ جبکہ میری جماعت چاہے گی کہ ہمارا انپٹ ہو، اور جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کا ریکمنڈیشن دیا اس پہ میرا پارٹی کا اعتراضات ہے، مگر میں یہ آپ کو آج سے وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن میں جو بھی ڈیڈ لاک ہے اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں، اس کو جمہوری انداز میں توڑنے کا طریقہ نکالیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس لیجسلیشن میں، اس آئینی ترمیم میں ضرور ساتھ دے گی۔ آخر جناب اسپیکر، میں حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہاؤس، یہ سیاسی جماعتیں آپ کی طاقت ہے، ہم اور اس اسمبلی جو آپ کو طاقت دلواتا ہے اس کا احساس کرے، ہمیں استعمال کرے، اس ہاؤس کو استعمال کرے۔ جو لیجسلیشن ان کمیٹیز کے تھرو گزر کے، ان سیاسی جماعتوں کے انپٹ لے کے آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جو آئینی ترمیم اس پروسیس کے تھرو آئے گا، اس ترمیم کو قوت ملے گا، آپ کو وہ قوت ملے گا۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے نہ کوئی آئینی ترمیم، نہ کوئی لیجسلیشن سرپرائز کے طور پہ سامنے آنا چاہیے۔ اب تفصیلی صلاح مشورہ کے ساتھ
خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت مہربانی, and I look forward to supporting you. The law minister